مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود و سلام۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور جلوہ گر ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ کل کائنات کا خزانہ مسجد نبوی میں ہے اور خدا کی خدائی کا بادشاہ مسجد نبوی میں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ فلاں شخص نے ہمارا اونٹ جو ہے یہ چرا لیا ہے، اور اس پر وہ دو گواہ بھی لایا۔ سرکار نے اس کو طلب کیا تو اس صحابی نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ؟ عرض کی محبوبہ گواہ تو نہیں ہے، اور شریعت یہی کہتی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرے اس کے پاس دو گواہ ہونے چاہیے۔ اب اس بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے اور دو گواہ بھی پیش کر دیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس شخص کو جب یہ خبر ملی کہ میرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان ہوں، ایک مرتبہ اونٹ کو تو بلا کے پوچھیں کہ وہ کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ کو پیش کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اونٹ تو بتا تو کس کا ہے، تو بتا تو کس کا ہے۔ تو اونٹ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کی اور عرض کرتا ہے کہ محبوبہ آپ اللہ کے سچے نبی؟ حضور نے پہلے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟ عرض کرتا ہے محبوبہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں۔ اور دوسری بات وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک یہی ہے، چہ جائے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اسے مجھے چرایا نہیں گیا، میرا یہی مالک ہے، بلکہ یہ بندہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور جو اس کے ساتھ دو گواہ ہیں یہ بھی منافق اور جھوٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ بتا تو صحیح تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تیری گواہی میں ایک جانور نے بھی گواہی دی ہے، وہ بھی بولا ہے؟ تو وہ صحابی رسول دیکھیے ان کا عاجزی کا انداز کیا ہے، ان کا محبت کا انداز کیا ہے، ان کا اپنے آپ کو نفی کرنے کا انداز کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں محبوبہ میرے پاس کوئی بہت ساری نمازوں کی کثرت تو نہیں ہے، کوئی بہت ساری روزوں کی کثرت نہیں ہے، کوئی بہت ساری صدقہ و خیرات کی کثرت نہیں ہے، ہاں ایک کام ضرور ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوبہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا درود پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوا کہ آج اونٹ بھی تیرے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تو یہ پڑھتا رہے، اگر تو درود پاک ہمیشہ پڑھتا رہے تو یہ درود پاک تیرے لیے پل صراط کی گھاٹی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، فرمایا پل صراط کی گھاٹی سے بھی تیرے لیے یہ درود پاک آسانی پیدا کرے گا۔ اور اگر تو درود پاک کی ہمیشگی کرتا رہے، میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے، تو یقیناً بر یقین کل قیامت کے دن جب میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ تیری رہنمائی اور تیرے لیے بندہ پروری اور تیرے لیے فائدے کا کام اس جگہ پر بھی کرے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے میرا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ سو درود پاک پڑھنے سے ایک تو جو گواہی تھی جانور بھی اس کے حق میں بولا۔ یہاں سے بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب انسان حضور کا ہو جائے تو پھر ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، پھر جانور بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اشراط الارض بھی اس کے لیے برکت کی اور خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔